قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الحيات وأكملها كقوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه. اللہ تعالیٰ ان آیات میں حضرت اپنی رحمت سے بنی آدم کی تکریم اور تعظیم کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں سے سب سے اشرف جو ہے، سب سے احسن اور اجمل جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بنایا ہے۔ یہ شرف جو ہے انسانیت کو ملا ہے، یہ شرف جو ہے بشریت کو ملا ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، وہ جنوں سے بھی افضل ہیں، وہ ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے ابن اولاد آدم میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک صلی اللہ علیہ وسلم سب ولد آدم ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد ہوں لیکن ان سب اولادوں کا سردار ہوں۔ اللہ نے مجھے سب کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو ہر لحاظ سے، یعنی عقل سے، شکل سے، جمال سے، کمال سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ نے کیسے انسان کو بنایا ہے کہ باقاعدہ سیدھا ہو کے چلتا ہے، کھانا ہو تو ہاتھوں سے کھاتے ہیں، بڑے بڑے جانور جو ہیں گردن جھکاتے ہیں۔ اگر شیر نے بھی پانی پینا ہو یا ہاتھی، وہ بھی گردن جھکائے۔ ایک انسان ہے جو برتن اٹھا کے پیتا ہے، وہ پانی کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کھانے کے بھی آداب سکھلائے ہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ منتصر کے زمانے میں، عباسی دور میں، بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی اور بیوی بھی اس کی بڑی خوبصورت تھی۔ وہ محل کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، رات کو چاندنی کا مزہ لے رہے تھے۔ پتہ نہیں اس کو کیا دماغ میں آئی، اس نے کہا کہ دیکھو اگر اس چاند سے تم زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو میری طرف سے طلاق ہے تم۔ اب منہ سے تو نکل گیا نا، انسان ہے محبت کے جذبات میں، رومانٹک ماحول کو دیکھ کے پاگل ہو گیا۔ جب 3 طلاقیں دے بیٹھا اب دماغ خراب ہو گیا، بیوی اٹھ کے چلی گئی۔ اس زمانے میں لوگ حیا والے تھے، انہوں نے کہا تم نے مجھے طلاق دے دیا تو میں اجنبی ہوں، تمہاری بیوی تھوڑی ہوں، میرے ہاتھ قریب مت آؤ۔ اور وہ پریشان کیا کرے۔ مختلف علماء سے اس نے رجوع کیا، آخر بادشاہ کو بھی جا کے کہا کہ حضرت میں یہ بیوقوفی کر بیٹھا، اب میرا اطمینان نہیں ہوتا۔ کوئی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، کوئی کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی۔ میں اتنا پریشان ہوں کہ میری بیوی کو جب تک اطمینان نہ ہو، وہ مذہبی عورت ہے، دین والی عورت ہے، وہ تو میرے قریب آنا بھی نہیں چاہتی۔ بادشاہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ بھیجا کہ آپ فیصلہ کریں، طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا بالکل طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ اس کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا بالکل۔ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ چاند ساری دنیا کو منور کرتا ہے، اس کی بیوی تو گھر کے کمرے کو بھی منور نہیں کر سکتی، تو افضل کیا؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو سب سے احسن بنایا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے احسن ہے، یہ سب سے احسن ہے، کوئی طلاق چلاق نہیں۔ تو اس لیے ان نے بھی اسی آیت مبارکہ سے استدلال پکڑا تھا کہ اللہ نے انسان کو کتنا بڑا شرف عطا فرمایا۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یمشی قائما، سیدھا ہو کے چلتا ہے، منتصبا علی رجلیہ وَيَأْكُلُ بِيَدَيْهِ، ہاتھوں سے کھاتا ہے، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ وَيَأْكُلُ بِفَمِّهِ،
بعض حیوانات جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اس لیے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور کھاتے بھی منہ سے، ہاتھ سے تو نہیں کھاتے۔ وَجَعَلَ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفُؤَادًا يَفْقَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ۔ پھر اللہ نے انسان کو قوت سامعہ بھی دی ہے، باصرہ بھی دی ہے، دماغ بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے کہ وہ باتوں کو سمجھتا ہے۔ وَيَفَرِّقُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، اور اللہ نے انسان کو یہ عقل دیا ہے، فرق کرتا ہے کہ یہ چیزیں نقصان والی ہیں، یہ نفع والی ہیں۔ وَيَعْرِفُ مَنَافِعَهَا وَخَوَاصَهَا وَمَزَارَهَا فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ۔ اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں دین میں فائدہ کرنے والی ہیں یا نقصان، یہ چیزیں دنیا میں فائدہ کرنے والی ہیں یا نقصان، یہ اور کوئی جانور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ أَيْ عَلَى الدَّوَابِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ، اور اللہ نے اس کو عزت دی ہے کہ وہ خشکی کے اندر سواری کرتا ہے، کبھی گھوڑوں پر، کبھی اونٹوں پر، کبھی خچروں پر، تو ہر جانور اس کے تابع ہے۔ وَفِي الْبَحْرِ أَيْضًا عَلَى السُّفُنِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، اور اللہ نے اس کو یہ بھی عزت دی ہے کہ وہ دریاؤں کے اندر سفر کرتا ہے، کبھی بڑی کشتیوں میں، کبھی چھوٹی کشتیوں میں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اے من زروع وثمار ولحوم والبان، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کتنی پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا ہے، پسندیدہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ اس کے اندر زروع بھی ہے، یعنی حب بھی ہے، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، پھل بھی دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو کھانے کے لیے گوشت بھی دیے ہیں، دودھ بھی دیے ہیں ہر قسم کے۔ من سائر انواع الطعوم والالوان المشتہات اللذیذہ، ہر چیز کا طعام جو ہے لذت والا وہ ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ والمناظر الحسنہ والملابس الرفیۃ من سائر الانواع، ہم نے اس کو مناظر بھی دیے ہیں کہ دیکھیں کیسے سبزہ ہے، کیسے منظر ہے، اور ہم نے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی عطا فرمائے ہیں۔ علی اختلاف اصنافیہ والوانیہ واشکالیہ مما یصنعونہ لانفسہم ویجلبہ الیہم غیرہم من اقطار الاقالیم والنواحی، ایسے لباس بھی ہیں جو خود تیار کرتے ہیں، اور ایسے لباس بھی ہیں جو دوسرے ملکوں سے برآمد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سب انسان کے لیے بنایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ من سائر الحیوانات واصناف المخلوقات، تمام حیوانات میں سے، تمام مخلوقات میں سے افضل جو ہے وہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اونٹ کتنا سرکش ہے، لیکن ایک 7 سال کا بچہ اس کے اوپر بیٹھا ہے اور دوڑا رہا ہے اس کو، یعنی انسان کو اتنا مقام اللہ نے دیا ہے۔ وقد استدل بهذه الآیۃ الکریمۃ علی افضلیت جنس البشر علی جنس الملائکہ، اور اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بشر کی جنس جو ہے وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ اصل بات جو ہے وہ انسانی ہے، اور اگر صحیح ماننے میں انسان بن جائے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ قال عبد الرزاق اخبرنا بابا زید بن اسلم قال قالت الملائکہ یا ربنا انک آتیت ابن آدم الدنیا یاکلون منها ویتنعمون، فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اولاد آدم کو تو آپ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، وَلَمْ تُعْتِنَا ذَلِكَ، ہمیں تو کھانے پینے سے آپ نے محروم رکھا ہے نا، ملائکہ تو معصوم نہیں کھاتے۔ فقال اللہ تعالیٰ وعزتی وجلالی لا اجعل صالح ذریۃ من خلقت بیدی کمن قلت کن فکون، آپ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میرے فرشتے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس سے کسی کو افضل میں کیسے بنا سکتا؟ آدم کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اسی لیے ہے کہ انسان اگر انسان بن جائے تو وہ نبی ہو جاتا ہے، اور انسان اگر گر جائے تو شیطان ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُتَّصِلًا
وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا احمد بن محمد بن صدقة البغدادي قال حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ بن خارجة المسیسی قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد ابو غسان محمد بن مطرف بن صفوان بن سلیم بن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الملائکۃ قالت فرشتوں نے کہا یا ربنا اعطیت بنی آدم یاکلون فیہا ویشربون ویلبسون ونحن نسبح بحمدک ولا ناکل ولا نشرب ولا نلہو فکما جعلت لهم الدنیا فاجعل لنا آخرہ. انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ نے بنی انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اور ہم تو ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیرا حمد بیان کرتے ہیں، لیکن کسی ہم غفلت میں نہیں پڑتے. یا اللہ اگر آپ نے ان کو دنیا دی ہے تو آخرت ہمیں عطا فرما. قال اجر صالح ذریۃ من خلقت بیدی کمن قلت له کن فکان. اور بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ آخرت میں بھی افضل ہے، انبیاء اسی میں ہیں، رسول اسی بھی ہیں. وقد روى ابن الساکر من طریق محمد بن ایوب الرازی حدثنا حسن بن علی بن خلف السیدلانی قال حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن قال حدثني عثمان بن حسن ابن عبید بن اللہ بن سمیت عروۃ بن رویم اللخمی حدثني انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الملائکۃ قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بنی آدم وجعلتهم یاکلون الطعام. یا اللہ آپ نے ہمیں بھی پیدا کیا اور آدم کی اولاد آدم کو بھی پیدا کیا، لیکن ان کو آپ نے یہ دیا ہے کہ وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، یلبسون الثیاب کپڑے بھی پہنتے ہیں، وَيَتَزَوَّجُونَ النِّسَاءَ عورتوں سے شادی بھی کرتے ہیں، وَيَرْكَبُونَ الدَّوَّابَ اور جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں، يَنَامُونَ وَيَسْتَرِيحُونَ اسی طرح وہ نیند بھی کرتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں. آپ نے ساری چیزیں ان کو دی ہیں. وَلَمْ تَجْعَلْ لَنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةَ. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُ بِيَدِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ. اللہ نے فرمایا ساری مخلوق کو میں نے کن سے پیدا کیا، یہ آدم ہی تو ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو لہذا اس جن سے کون افضل ہو سکتا ہے. وقال الطبرانی حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا عمرو بن سالم قال حدثنا عبد الله بن تمام خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما شیء اکرم علی اللہ یوم القیامت من ابن آدم. قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ شان والے اور عزت والے جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہوگی. قیل یا رسول اللہ والملائکہ. صحابہ نے پوچھا حضور ملائکہ سے بھی افضل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل. الملائکہ مجبورون بمنزلۃ الشمس والقمر. آپ نے فرمایا کہ فرشتے کیا ہیں؟ وہ تو معذور ہیں، مجبور ہیں، جیسے چاند سورج ایک حرکت پر مجبور ہے، وہ بھی تسبیح و تحمید میں مجبور ہے. یہ اللہ نے انسان ہے جس کو دونوں اختیار دیے ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے، اللہ نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. تو اب وہ اگر خیر میں ترقی کرتا ہے تو پھر ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے. وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.